अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम उसामा रियाज है और आप सब गूगल लाइसियम का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। और हमने फ्री लेक्चर सीरीज़ जो थी वो स्टार्ट की थी। और आज फ्री लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 6 जो है वो आप लोग अटेंड कर रहे हैं। और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, अगर आपने हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप अपना नाम अपनी डिग्री लिख के हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा पेड जीके सेशन भी चल रहा है। ठीक है, उसको अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ओके जी। अब हम अपने लेक्चर नंबर 6 की तरफ जो है वो बढ़ते हैं। और आज जो टॉपिक हमने करना है वो है अर्थ्स एटमॉस्फेयर। ठीक है, अर्थ एटमॉस्फेयर, इसमें से भी एक का सवाल जो है वो पेपर में आता है। अगर आप पास पेपर्स देखें तो उसमें आपको मिल जाएगा। तो जो भी आज मैं पढ़ाऊंगा वो एक आध क्वेश्चन जो है वो आपको पास पेपर्स में मिल जाएगा। तो अर्थ एटमॉस्फेयर की जब हम बात करते हैं तो ये जो हमारी आबो हवा है, ठीक है, इसकी अब हम बात करने लगे हैं, ज़मीन से ऊपर वाला हिस्सा। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर की जब हम बात करते हैं तो एटमॉस्फेयर के अंदर कितनी लेयर्स हैं। तो पेपर में सवाल आता है कि हमारी जो एटमॉस्फेयर है इसमें कितनी लेयर्स हैं। तो हमारी एटमॉस्फेयर में तकरीबन 4 लेयर्स हैं। ठीक है, 4 लेयर्स। जो सबसे पहली लेयर है वो ट्रोपोस्फियर है, जो दूसरी लेयर है वो स्ट्रेटोस्फियर है, जो तीसरी लेयर है वो मीथोस्फियर है, जो फोर्थ लेयर है वो थर्मोस्फियर है। तो हमारी 4 लेयर्स हैं। जो एक्सोस्फियर है ये बेसिकली हमारे एटमॉस्फेयर और जो स्पेस है उसके दरमियान एक बफर जोन है। ठीक है, तो हमारी एटमॉस्फेयर और स्पेस के दरमियान एक ऐसा इलाका, ठीक है, ये एक्सोस्फियर एक ऐसा इलाका है कि जो हमारी एटमॉस्फेयर को और स्पेस को जुदा करता है, सेपरेट करता है। ओके, आगे चलते हैं। तो जब आप ज़मीन के ऊपर खड़े होंगे ना और आप आसमान की तरफ देखेंगे तो जिस लेयर में आप खड़े हो, एटमॉस्फेयर की जिस लेयर में आप मौजूद हो वो ट्रोपोस्फियर है। उससे ऊपर फिर स्ट्रेटोस्फियर है, उससे ऊपर फिर मीथोस्फियर है, फिर थर्मोस्फियर है। तो इस तरह ये 4 लेयर्स जो हैं वो बनती हैं। आगे चलते हैं। तो आपने एक बात याद रखनी है कि ये जो है ना, ट्रोपोपोज, यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रोपोपोज। ट्रोपोपोज बेसिकली ट्रोपोस्फियर का ही हिस्सा है। ठीक है, ये ट्रोपोस्फियर का वो पार्ट है, ये जो ये ट्रोपोस्फियर का वो पार्ट है जो स्ट्रेटोस्फियर के साथ लगता है। ठीक है, ये ट्रोपोस्फियर का बॉर्डर एरिया है। ठीक है, तो ट्रोपोस्फियर का जो बॉर्डर एरिया जो स्ट्रेटोस्फियर के साथ टच होता है उसे कहते हैं ट्रोपोपोज। इसी तरह स्ट्रेटोस्फियर का वो इलाका जो मीथोस्फियर के साथ टच होता है उसे स्ट्रेटोपोज कहते हैं। और जो मीजोस्फियर का इलाका है जो थर्मोस्फियर के साथ टच होता है उसे कहते हैं मीजोपोज। और थर्मोस्फियर का इलाका जो एक्सोस्फियर के साथ टच होता है उसे कहते हैं थर्मोपोज। अच्छा, यहाँ पे ओजोन लेयर है। अभी रिसेंट पीपीएससी के एग्जाम्स में सवाल आया था कि ओजोन लेयर जो है वो कहाँ पे पाई जाती है। वो अपर स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है, वो लोअर स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है। तो ये यहाँ पे देखें तो ये लोअर स्ट्रेटोस्फियर में ज़्यादा पाई जाती है। इसकी जो कंसंट्रेशन है ओजोन लेयर की वो लोअर स्ट्रेटोस्फियर में ज़्यादा है। ओके, आगे चलते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं। ट्रोपोस्फियर, अब इसमें से क्या क्या एमसीक्यूज पेपर में आते हैं। तो ट्रोपोस्फियर जो है ये हमारे एटमॉस्फेयर की पहली लेयर है। और जैसे जैसे आप ज़मीन से आसमान की तरफ जाते हैं तो ट्रोपोस्फियर के अंदर टेम्परेचर डिक्रीज करता जाता है। डिक्रीज से मुराद है दर्जा हरारत का कम होना, यानी सर्दी बढ़ती जाती है। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते हो तो सर्दी की शिद्दत बढ़ती जाती है। ठीक है, और सर्दी ज़्यादा होती चली जाती है। और जो आपके मोर देन 95% जो क्लाउड्स हैं वो ट्रोपोस्फियर में ही पाए जाते हैं। आप 99% कर लें, आपकी जो 99% जो एयर है ना वो ट्रोपोस्फियर में ही पाई जाती है। और ट्रोपोस्फियर जो है ये इक्वेटर के ऊपर जो है वो तकरीबन 16 किलोमीटर तक है। ठीक है, ज़मीन से लेके आसमान तक ये इक्वेटर वाले रीजन में 16 किलोमीटर है। जैसे आप नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ मूव करते हो तो ये फिर 10 किलोमीटर रह जाती है। ठीक है, अच्छा, जितने भी कमर्शियल प्लेन्स हैं, यानी जो जितने भी ये सवारियों वाले जहाज होते हैं ना, कमर्शियल प्लेन्स कहते हैं। तो ये जितने भी कमर्शियल प्लेन्स होती हैं सारे के सारे ट्रोपोस्फियर में उड़ते हैं। ठीक है, और जितनी भी पैराशूट वाली एक्टिविटीज होती हैं, पैराग्लाइडिंग, पैरासेलिंग, ठीक है, पैरा ट्रूपिंग, ये सारी की सारी जो पैराशूट वाली एक्टिविटीज हैं ये सारी की सारी ट्रोपोस्फियर में होती हैं। जितने भी वेदर और क्लाइमेट बनते हैं, ठीक है,
ویدر اور کلائمیٹ کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری ٹروپوسفیئر میں ہوتی ہیں، اور آپ کی 99% جو ایئر ہے وہ ٹروپوسفیئر میں ہی پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے یہ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو یاد رکھنا ہے کہ ٹروپوسفیئر میں جیسے جیسے آپ اپورڈ جاتے ہو ٹمپریچر ڈیکریز کرتا ہے، یہ ڈیکریز والا پوائنٹ آپ نے پکا یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ اب یہ میں ایک کنٹری سے دوسری کنٹری فلائی کر رہا تھا، ٹھیک ہے، تو یہ 2019 کی پکچر ہے۔ تو یہاں پہ میں نے دیکھا کہ یہ جو ڈارک بلو ہے نا، یہ اسٹیٹوسفیئر ہے۔ یہ میں نے تب ڈفرنس جو تھا وہ دیکھا تھا، اور پھر میں نے یہ پکچر بنائی تھی کہ کتنا زیادہ فرق ہے ارتھ کی ایٹموسفیئر کی لیئرز میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ٹروپوسفیئر کا اپنا کوئی کلر نہیں ہے، اسٹیٹوسفیئر کا ڈارک بلو اس لیے ہے کیونکہ وہاں پہ اوزون لیئر پائی جاتی ہے۔ یہ نیچے دیکھیں، یہ ٹروپوسفیئر ہے، ٹھیک ہے۔ تو ٹروپوسفیئر کا اپنا کوئی رنگ نہیں ہے، اسٹیٹوسفیئر ڈارک بلو ہے، وہ اس لیے ہے کیونکہ وہاں پہ اوزون لیئر جو ہے وہ پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آگے چلتے ہیں۔ تو ہماری تو ساری زندگی دیکھیں ٹیچنگ میں گزر گئی ہے، تو ہم تو ایک ایک چیز کو جو ہے وہ نوٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ٹروپوسفیئر کی ہی پکچر ہے، تو یہ میں نے نیچے سے بنائی، تو آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا کہ یہ کیسپین سی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کیسپین سی آپ کو نظر آ رہی ہوگی، اور یہ ایران گزر رہا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ کیسپین سی سٹارٹ ہوئی ہے۔ تو ٹروپوسفیئر کی یہ پکچر ہے، ٹروپوسفیئر کا اپنا کوئی رنگ نہیں ہے۔ ٹروپوسفیئر آپ نیچے دیکھو گے تو آپ کو بادل ہی نظر آئیں گے، بادلوں کی وجہ سے تھوڑا دھندلا دھندلا نظر آ رہا ہے، ادروائز ٹروپوسفیئر کا کوئی اپنا کلر نہیں ہے۔ زمین بالکل صاف نظر آتی ہے، ہر چیز بالکل کلیئر نظر آتی ہے۔ ہاں، یہاں پہ دیکھو آپ کو پھر ایک گیپ نظر آ رہا ہے، یہ ٹروپوپوز ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک آپ کو گیپ نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ آپ کر لو کہ یہ ایک ٹروپوپوز ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک گیپ آپ کو جو ہے وہ نظر آ رہا ہوگا، یہاں پہ بھی آپ کو گیپ نظر آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے، اوکے۔ اب اسٹیٹوسفیئر کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ سیکنڈ لیئر ہے ایٹموسفیئر کی، ٹھیک ہے۔ اور جیسے جیسے آپ اسٹیٹوسفیئر میں اوپر کی طرف جاتے ہو تو ٹمپریچر انکریز کرتا ہے۔ اب اوزون لیئر ہے وہاں پہ، اوزون لیئر کی وجہ سے ٹمپریچر انکریز کرتا ہے۔ جب سورج کی روشنی آتی ہے تو اوزون لیئر کے ساتھ ٹکراتی ہے، اور جو ہارمفل ریز ہوتی ہیں انہیں اوزون لیئر ریفلیکٹ بیک کر دیتی ہے، تو یہاں پہ انرجی کا ایکسچینج ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اسٹریٹوسفیئر میں ٹمپریچر انکریز کرتا ہے۔ یہ جہاں پہ ٹروپوسفیئر ختم ہوتی ہے وہ 16 کلومیٹر پہ ختم ہو رہی ہے، وہ 10 کلومیٹر پہ ختم ہو رہی ہے، وہ 12 کلومیٹر پہ ختم ہو رہی ہے، جہاں پہ بھی ٹروپوسفیئر ختم ہو رہی ہے وہاں سے اسٹریٹوسفیئر جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور یہ اپ ٹو 50 کلومیٹر ہے۔ اور جو سپر سونک پلینز ہوتے ہیں، جس طرح یو ایس اے کے سپر سونک پلینز ہیں، یا چائنا کے ہیں، یا رشیا کے ہیں، وہ سارے کے سارے سپر سونک پلینز جو ہیں وہ اسٹریٹوسفیئر میں اڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کلاؤڈز یہاں پہ نہ ہونے کے برابر ہیں، کلاؤڈز کو آپ رہنے دیں، ٹھیک ہے، کلاؤڈز کو آپ ٹروپوسفیئر میں ہی رکھیں۔ جو ویدر بلونز ہوتے ہیں، جو ویدر کو دیکھتے رہتے ہیں، ویدر کو مانیٹر کرتے ہیں، اور پھر ڈیٹا نیچے بھیجتے ہیں کہ اب یہ ویدر ہوگا، اب یہ ویدر ہوگا، تو وہ ویدر بلونز جو ہیں وہ اسٹریٹوسفیئر میں موجود ہیں۔ اوزون لیئر جو ہے وہ اسٹریٹوسفیئر میں پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد اس پکچر میں دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اوزون لیئر جو ہے یہ لوئر اسٹریٹوسفیئر ریجن میں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اپر میں نہیں ہے، یہ لوئر اسٹریٹوسفیئر ریجن میں ہے، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اوزون ڈپلیشن، اوزون ڈپلیشن ایک بہت سیریس ایشو ہے، اور آپ لوگوں نے مجھے اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ اوزون ڈے کب منایا جاتا ہے، کس دن کو اوزون ڈے جو ہے وہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، یہ آپ نے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتانا ہے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں جی۔ اوزون ڈپلیشن میں کلورین، ٹھیک ہے، اور سی ایف سی گیس اور برومین، ان کا آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ تینوں چیزیں پیپر میں آئی ہوئی ہیں۔ ایک جو پارٹیکل ہے نا کلورین کا اور برومین کا، ٹھیک ہے، یا ایک مولیکیول آپ کر لیں، وہ 1 لاکھ اوزون مولیکیولز کو یا 1 لاکھ اوزون پارٹیکلز کو جو ہے وہ ڈسٹروئے کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب مجھے ایگزیکٹ وہ میرے ذہن سے نکل رہا ہے کہ ایک مولیکیول میں یہاں پہ کہوں یا میں کیا کہوں، ایک مولیکیول کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ 1 لاکھ اوزون پارٹیکلز کو ڈسٹروئے کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، سی ایف سی گیس کا نا پیپر میں سوال آیا تھا کہ کس کس چیز میں سی ایف سی گیس پائی جاتی ہے۔
ایک تو آپ کے جو ریفریجریٹرز ہوتے ہیں نا، جو آپ کے گھروں میں ریفریجریٹرز ہیں، ان میں سی ایف سی گیس ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور ایک جو آپ کے ایئر کنڈیشنرز ہوتے ہیں، جو اے سی ہوتے ہیں، ان کے بیسیکلی سی ایف سی گیس استعمال کی جاتی ہے، سستی ہوتی تھی، تو یہ کولنگ ایجنٹ کے طور پہ وہ، جس طرح وہ آپ نے دیکھا ہوگا کمپریسر ہوتا ہے اس کے اندر گیس ڈلتی ہے، تو وہ پہلے زمانے میں ڈلا کرتی تھی سی ایف سی گیس، اب تو وہ انوائرمنٹ فرینڈلی گیسز جو ہیں وہ اب آ گئی ہیں، لیکن میں بھی وہ گتوں کے اوپر ڈبوں کے اوپر انوائرمنٹ فرینڈلی گیس کا لکھا اور اندر سے جو ہے وہی سی ایف سی گیس ہو. تو ایک تو یہ ریفریجریٹرز میں سی ایف سی گیس ڈلتی تھی، دوسرا ایئر کنڈیشنرز میں، تیسرا باڈی سپریز میں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ باڈی سپریز جو ہے نا وہ ٹھنڈے ہوتے تھے، اس لیے اس گیس کی وجہ سے وہ ٹھنڈے ہوتے تھے، ٹھیک ہے، اس گیس کا ایک کولنگ ایفیکٹ ہوتا ہے. اوکے آگے چلتے ہیں. میزوسفیئر جو تھرڈ لیئر ہے ہمارے ایٹموسفیئر کی، اس کا نام میزوسفیئر ہے، اور یہ ہمارے ایٹموسفیئر کی سب سے ٹھنڈی لیئر ہے، ٹھیک ہے، یہ کولڈسٹ لیئر ہے ہمارے ایٹموسفیئر کی، اور یہ 50 کلومیٹر سے لے کے 80 کلومیٹر تک ہے. اور جتنے بھی میٹیورز ہیں وہ اپنی ٹیل ڈیولپ کرتے ہیں میزوسفیئر میں، ٹھیک ہے، میزوسفیئر میں وہ اپنی ٹیل کو ڈیولپ کرتے ہیں. میٹیورز کیا ہوتے ہیں؟ دیکھو یہ بڑے بڑے پتھر ہوتے ہیں جو خلا کے اندر، جو اسپیس کے اندر گھوم پھر رہے ہیں، غلطی سے کوئی پتھر جو ہے وہ ہماری ایٹموسفیئر میں آ جاتا ہے، تو جب وہ میزوسفیئر سے گزر رہا ہوتا ہے تو وہ اتنی سپیڈ سے گزر رہا ہوتا ہے کہ وہ ایئر کے ساتھ ٹکرانے کی وجہ سے فرکشن ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ فرکشن کی وجہ سے اس طرح لگ رہا ہے جس طرح آگ لگی ہوتی ہے. اور جب یہ میزوسفیئر میں آتا ہے اور فرکشن ہو رہی ہوتی ہے اور وہ آگ جو ہے واضح ہو جاتی ہے، وہ فرکشن واضح ہو جاتی ہے، تو ہمیں اس طرح ہم کہتے ہیں جی یہ شہاب ساکن ہے، یہ جو ہے نا وہ تارا ٹوٹ گیا ہے، ٹھیک ہے، ہم اس طرح جو ہے نا وہ اس کو دیکھ کے کہتے ہیں. تو یہ ہے میزوسفیئر کے اندر میٹیور جو ہے وہ اپنی ٹیل کو ڈیولپ کر رہا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ جو میٹیور ہوتا ہے جب وہ میزوسفیئر سے گزر رہا ہوتا ہے تو وہ ایئر کے ساتھ فرکشن ہو رہی ہوتی ہے، تو میزوسفیئر ایک ٹھنڈی لیئر ہے، تو اس کی وجہ سے یہ ٹیل جو ہے نا یہ واضح ہو رہی ہوتی ہے، یہ ٹیل جو ہے وہ زیادہ ہمیں شو ہو رہی ہوتی ہے. دیکھیں یہ ٹیل، یہ پتھر گزر رہا تھا تو یہ پیچھے اس کے ٹیل بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. آگے چلتے آگے چلتے ہیں. تو یہ میٹیورز والا پوائنٹ امپورٹنٹ ہے، اور جیسے جیسے آپ میزوسفیئر میں اوپر کی طرف جاتے ہیں ٹمپریچر ڈیکریز کرتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ٹمپریچر ڈیکریز اور انکریز والا پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد آگے چلتے ہیں تھرموسفیئر. تھرموسفیئر جو ہے یہ ہمارے ایٹموسفیئر کی آخری لیئر ہے، اور یہ 80 کلومیٹر سے لے کے 500 کلومیٹر تک ہے، ٹھیک ہے، 80 کلومیٹر سے لے کے 500 کلومیٹر تک جاتی ہے، اور اس میں ٹمپریچر انکریز کرتا ہے. یہ 1200 ڈگری کو آپ رہنے دیں، اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے. ٹمپریچر انکریز کرتا ہے جیسے جیسے آپ تھرموسفیئر میں ابو جاتے ہیں تو ٹمپریچر انکریز کرنے لگ جاتا ہے، اور جتنی بھی پولر لائٹس بنتی ہیں جنہیں اروڑا بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر نارتھ پول جائیں یا ساؤتھ پول جائیں تو آپ کو پولر لائٹس نظر آتی ہیں، اور آپ گوگل کے اوپر سرچ بھی کر لینا پولر لائٹس کے بارے میں، آپ کو پتہ چل جائے گا پولر لائٹس کون سی ہیں. پھر ہماری جو سیٹلائٹس ہیں، ٹھیک ہے، جو ارتھ کے ارد گرد گھوم پھر رہی ہیں، آرٹیفیشل سیٹلائٹس، وہ ساری کی ساری تھرموسفیئر میں پائی جاتی ہیں. پھر جتنے بھی اسپیس کرافٹس ہیں وہ بھی تھرموسفیئر میں ہی جاتے ہیں. اور ہمارا جو انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن ہے، آئی ایس ایس، انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن، وہ بھی تھرموسفیئر میں ہے. اور جتنے بھی ریڈیو سگنلز کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، یا جتنے بھی اسپیس کے اندر ریڈیو سگنلز کی ڈیوائسز لگی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، یہ ٹی وی کو چلانے کے لیے، یہ ٹیلی کمیونیکیشن والی کمپنیز کی بیسیکلی وہ سیٹلائٹس ہی ہیں. تو وہ ساری کی ساری جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں ریڈیو سگنلز والی، وہ ساری کی ساری تھرموسفیئر میں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ، ٹھیک ہے، یہ ہماری یہ تھرموسفیئر جو ہے نا بڑی امپورٹنٹ لیئر ہے ایٹموسفیئر کی. اوکے اس کے بعد ایگزوسفیئر ہے. یہ لیئر نہیں ہے ایٹموسفیئر کی، یہ بیسیکلی 500 کلومیٹر سے لے کے 9600 کلومیٹر تک ایک ریجن ہے جو ہماری ایٹموسفیئر کو اسپیس سے سیپریٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے. ایک طرف ہماری ایٹموسفیئر ہے اور دوسری طرف اسپیس ہے، اور درمیان میں جو ہے، ٹھیک ہے، وہ ایگزوسفیئر ہے، ٹھیک ہے. یہ ایک بفر زون ہے بٹوین اسپیس اینڈ اور ایٹموسفیئر، ٹھیک ہے. اس پکچر کے اندر بھی آپ کو کلیئرلی جو ہے نا ادھر نظر آئے گا کہ یہ کمرشل جیٹ، یہ ایک بلون اڑ رہا ہے، یہ ٹروپوسفیئر میں اڑ رہا ہے. اوزون لیئر جو ہے اسٹیٹوسفیئر میں، لوئر اسٹیٹوسفیئر میں اوزون لیئر پائی جا رہی ہے. یہ ایک سپر سونک جہاز ہے. پھر میزوسفیئر میں یہ میٹیور ٹیل ڈیولپ کر رہے ہیں، پھر یہ سیٹلائٹ گھوم پھر رہی ہے، ٹھیک ہے. کرمان لائن پہلے نا کہا جاتا تھا، یعنی کچھ سائنٹسٹ ابھی بھی مانتے ہیں کہ جو ہماری اسپیس ہے نا وہ اس کرمان لائن سے سٹارٹ ہو جاتی ہے، یعنی کرمان لائن کو
स्पेस का स्टार्टिंग पॉइंट डिक्लेयर किया हुआ था। हम कहते हैं ना कि फलां साइंटिस्ट स्पेस में गया, तो हालांकि वो स्पेस में किधर जाता था? वो जाता था जिधर ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन था। ठीक है, वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन किधर है? वो थर्मोस्फियर में है। ठीक है, तो थर्मोस्फियर को तो हम कह रहे हैं कि वो हमारी एटमॉस्फेयर की एक लेयर है। ठीक है, तो करमान लाइन को एक पॉइंट डिक्लेयर किया गया था कि ये पॉइंट होगा, यहाँ से जो ऊपर जाएगा उसे एस्ट्रोनॉट कहेंगे। तो एस्ट्रोनॉट कौन होगा? जो करमान लाइन को टच करेगा, ठीक है, या उससे ऊपर जो है वो जाएगा, एस्ट्रोनॉट। तो ये अभी चंद साल पहले, कोई 3-4 साल पहले, जेफ बेजोस ने यही किया था कि वो अपने 3-4 दोस्तों के साथ वो ऊपर गया, और करमान लाइन को उन्होंने टच किया। 4 सेकंड वो करमान लाइन में रहे और वो नीचे आए, और उन्होंने कहा कि आज से हमें एस्ट्रोनॉट कहा करो। अब हम एस्ट्रोनॉट हैं। यानी एक एस्ट्रोनॉट एक टाइटल होता था। ठीक है, ये बड़ा ही एक मतलब एक बावकार एक टाइटल होता था, बड़े ऑनरेबल टाइटल होता था। ठीक है, तो जब जेफ बेजोस और उसके दोस्तों ने ये 4 सेकंड वाली हरकत की, तो उसके बाद साइंटिस्ट ने कहा कि ये तो तौहीन है उन लोगों की, कि जो कई कई घंटे, कई कई दिन जो हैं, कई कई महीने जो हैं वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गुजारते हैं और फिर उन्हें एस्ट्रोनॉट का खिताब मिलता है। ये तो फिर मजाक बन गया कि कोई भी बंदा रॉकेट पे बैठा ऊपर गया और 4 सेकंड रहा और फिर नीचे आ गया और वो कहेगा जी मुझे अब एस्ट्रोनॉट कहो। तो फिर उन्होंने कहा कि स्पेस की हमें डेफिनेशन जो है ना वो चेंज करनी पड़ेगी। ओके एवरीवन। ओके। ओके एवरीवन, इस वीडियो का लेक्चर यहाँ तक ही था। और फीडबैक के अंदर अपना कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग लाजमी देना। और अगर आपने हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर लेना, और इस वीडियो को लाइक भी कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। वीडियो देखने का आपका बहुत शुक्रिया। ओके एवरीवन, अल्लाह हाफिज़।